حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کی کہانی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ ایک بندہ ہے جسے خاص علم عطا کیا گیا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ تب حضرت موسیٰ نے علم حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ سفر پر نکلے تاکہ خضر کو تلاش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے علامت دی کہ جس مقام پر پکا ہوا مچھلی کا گوشت پانی میں زندہ ہو کر بھاگ جائے گا، وہی مقام حضرت خضر کا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی نے ایک چٹان کے قریب قیام کیا، تھکن کے باعث وہیں سو گئے۔ تب اللہ کے حکم سے وہ پکی ہوئی مچھلی پانی میں جاندار ہو گئی اور سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ نے کھانے کے لیے کہا تو ان کے ساتھی نے بتایا کہ مچھلی تو وہیں پانی میں چلی گئی ہے، اور انہوں نے اپنی مچھلی بھول گئے۔ پھر اس نے سمندر میں راستہ لے لیا، عجیب طریقے سے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ خوش ہوئے اور واپس لوٹے۔ وہاں انہوں نے ایک دریا کے سنگم پر ایک سبز لباس والا نیک اور حکمت والا مرد دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے خضر سے عرض کی کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ خضر نے تنبیہ کی، بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کریں گے؟ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک خضر خود نہ بتائیں۔ پھر ان دونوں نے سفر شروع کیا۔ پہلا واقعہ کشتی میں سوراخ۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کے مالک غریب مگر نیک دل ملا تھے۔ اچانک حضرت خضر نے ایک تختہ کشتی سے نکال دیا اور اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ حیرت سے بول اٹھے، آپ نے اس کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا؟ یہ تو غریبوں کی ملکیت تھی۔ خضر نے یاد دلایا کہ وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کریں گے۔ دوسرا واقعہ لڑکے کا قتل۔ پھر راستے میں ایک نوجوان لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اچانک اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے ایک بے گناہ جان کو کیوں قتل کیا، حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ خضر نے پھر تنبیہ کی اور موسیٰ نے معافی مانگی اور عہد کیا کہ اب سوال نہیں کریں گے۔ تیسرا واقعہ دیوار کی مرمت۔ وہ ایک بستی میں داخل ہوئے جہاں کے لوگ نہایت کنجوس، بخیل اور بدتمیز تھے۔ انہوں نے خضر اور موسیٰ کو کھانا بھی نہ دیا، مگر حضرت خضر نے وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی اور اسے مفت میں مرمت کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ پھر نہ رک سکے، آپ نے ان لوگوں کے لیے مفت میں دیوار بنا دی، حالانکہ یہ لوگ تو بدتمیز تھے، کم از کم مزدوری تو لے لیتے۔ خضر نے فرمایا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور پھر تینوں واقعات کی حقیقت کھولی۔ راز کا انکشاف، کشتی کا سوراخ۔ وہ کشتی ایک نیک حربا کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ ہر سالم کشتی کو چھین رہا تھا۔ اگر کشتی میں سوراخ ہوتا وہ خراب لگتی اور بادشاہ نہ لیتا، اس طرح وہ محفوظ رہتی۔ لڑکے کا قتل۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے مومن والدین کو کافر بنا دیتا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں اس فتنے سے بچا لیا اور انہیں اللہ ایک بہتر اور نیک اولاد عطا فرماتا۔ دیوار کی مرمت۔ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ پائیں، اس لیے ہم نے دیوار کو بنا دیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے۔ خضر نے فرمایا، یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی حکمت تھی۔